آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نگارہ ہادیہ کے شمارہ جون 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے درس قرآن، اور اس کی رائٹر سلمیٰ سلامت اللہ فلاحی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فما فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ ترجمہ: حج کے مہینے معلوم و معروف ہیں، تو جو کوئی ان مہینوں میں عزم کر لے وہ دوران حج کوئی شہوانی بات نہ کرے، نہ خدا کی نافرمانی اور نہ لڑائی جھگڑا، اور تم نیکی کا جو کام بھی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہوگا، اور حج کے لیے زاد راہ لو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور میری نافرمانی سے بچو اے دانش مندو۔ اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ حج کے احکام، اوقات و آداب کا بیان ہے۔ ماقبل آیت کی توضیح آیت بر سورہ بقرہ آیت نمبر 177 سے شریعت کے احکام و قوانین کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ توحید کے لوازم اور اس کے ثمرات، وفاشیاری، نیکی اور تقویٰ کے اعلیٰ صفات کا ذکر کرنے کے بعد قصاص و دیت کے قوانین، روزے کی فرضیت اور اس کے مسائل، حرام خوری اور رشوت کی ممانعت، اور حج کے تعلق سے جہاد و انفاق کے احکام، کیونکہ اس وقت تک خانہ کعبہ پر مشرکین کا قبضہ تھا۔ نیز حج سے پہلے اشہر حرم کے آداب و احترام کا ذکر ہے، اور حج کے تعلق سے بہت سی بدعات اور خرافات جو لوگوں میں رائج تھی اس کی اصلاح کرتے ہوئے حج کے اصل مقصود پر ابھارا گیا ہے۔ مذکورہ آیت میں حج کے اصل فلسفہ، اس کی حکمت اور حج کی اصل روح کا بیان ہے۔ حج و عمرے کا قصد ہر مسلمان کی آرزوؤں کا سفر ہوتا ہے۔ کم ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں اس کی خواہش نہیں ہوتی، بجز ان کے جو حب جاہ کے روگ میں مبتلا ہوں یا روح جہاد اور جذبہ قربانی سے محروم ہوں۔ حج کے تمام مناسک کو بحسن خوبی ادا کرتے ہوئے حج مبرور کی سعادت حاصل کرنا ہی اصل غایت ہوتی ہے۔ حج کی فرضیت اور فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اور تمام انسانوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو حج کریں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 97 ہے جو 3 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ گرچہ حج و عمرہ اسلام سے قبل بھی اپنی بگڑی ہوئی شکل میں باقی تھے، حج ایک عظیم عبادت اور اطاعت و فرمانبرداری کے بہترین کاموں میں سے ہے۔ قرآن کریم اور اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زادرہ اور سواری کی استطاعت۔ بس اگر کوئی شخص بیماری یا معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکتا اور مالی وسعت ہے تو وہ مال دے کر حج بدل کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یحبسہ مرض او حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا۔ جس کو نہ کسی صریح حاجت نے حج سے روکا ہو، نہ کسی ظالم سلطان نے، نہ کسی روکنے والے مرض نے، پھر اس نے حج نہیں کیا اور اسی حالت میں مر گیا، تو وہ چاہے یہودی بن کر مرے یا نصرانی، یعنی اس کا شمار مومن میں نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے، جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دو، وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ عورتوں اور ضعیفوں کے لیے حج جہاد کا بدل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد الکبیر والصغیر والضعیف والمرات الحج والعمرہ۔ ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، قیل وما برہ، قال صلی اللہ علیہ وسلم، اطعام الطعام وطیب الکلام۔ صحیح جامع۔ ترجمہ: حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی نیکی کیا ہے جو اسے مبرور بنا دے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانا کھلانا اور میٹھی بات کرنا یعنی دوران حج۔ اس سے واضح ہوا کہ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج کو ٹالتے رہتے ہیں، مختلف مصروفیات کا بہانہ کرتے رہتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ توضیح و تشریح: اس آیت میں حج اکبر کا ذکر ہے جس کو مخصوص مہینوں کی متعین تاریخوں میں خاص مقامات پر ادا کرتے ہیں۔ رہا عمرہ تو اس کے لیے ایام کی کوئی قید نہیں ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے لغوی معنی قصد کرنا، یعنی وہ عبادت جس کا پوری دنیا کے لوگ قصد کرتے ہیں۔ چند متعین اور معلوم مہینے یعنی ایام حج شوال تا ذوالحجہ، اس سے قبل حج کی نیت سے احرام باندھنا درست نہیں۔ معرف القرآن: فمن فرض فیہن الحج، ان مقررہ مہینوں میں جس نے حج کی نیت سے احرام باندھ لیا تو اس کے لیے مذکورہ آداب و احکام کی پابندی لازم ہو گئی۔ فلا رفث، شہوانی باتیں، فحش باتیں، ولا فسوق، خدا کی نافرمانی، محظورات احرام، بدعت و خرافات، ولا جدال، آپس کی لڑائی جھگڑے، بحث و تکرار۔ اس طرح کی تاکید کا ہی فائدہ ہے کہ دوران حج اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود امن و سکون برقرار رہتا ہے۔ ان تینوں برائیوں کی ممانعت سے نفسانی خواہشات اور برائیوں میں واقع ہونے کے اندیشے نہیں رہتے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ترک دنیا اور زہد و تقویٰ کی آخری حد سے آشنا کرنے والی ہے، جو انسان کی تربیت و تزکیے کے لیے ضروری ہے۔ اس سے آگے رہبانیت کی حدیں ہیں جس سے اسلام نے روکا ہے۔ یہ ایک طویل اور پرمشقت سفر ہوتا ہے۔ ایسے میں اپنے اخلاق کو درست رکھنا، خود غرضی سے بچنا اور خلق خدا کے حقوق کو مقدم رکھنا حج مبرور کی لازمی صفات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ صحیح بخاری۔ ترجمہ: جس نے حج کیا، فحش کلامی اور گناہ کی باتوں سے بچا، وہ ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ مناسک حج پر مستزاد نیکی کے کام، نوافل کا کثرت سے اہتمام، نفل طواف وغیرہ جو صرف رضا الہی کے لیے ہوں، شہرت اور ریاکاری سے پاک ہوں۔ وتزودوا، سفر حج کے لیے نکلنے والوں کو زیادہ سفر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسروں پر انحصار توکل کے خلاف بات ہے، اسی لیے صاحب استطاعت پر ہی حج فرض کیا گیا ہے، البتہ اصل مقصود تقویٰ کا حصول ہو۔ اس سے ایک لمحہ بھی غفلت نہ ہو، شیطان کی اکساہٹوں، بشری تقاضوں پر تقویٰ غالب رہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اس لیے بہت شدت سے دوبارہ تاکید ہے کہ اے عقل و خرد والو، مجھ ہی سے ڈرو، میرے غضب سے بچتے ہوئے تمام مناسک ادا کرو، اپنی زنبیلوں کو تقویٰ سے بھر لو، ایسا نہ ہو کہ واپسی میں صرف متاع دنیا تمہارے ساتھ ہو۔ اسی لیے آگے کی آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ منافقانہ روش سے بچو، البتہ اپنے رب کے فضل یعنی کچھ تجارتی اور معاشی فوائد بھی حدود کے اندر رہتے ہوئے حاصل کر سکتے ہو۔ قابل توجہ امور: حج کی بے شمار فضیلت کے باوجود تساہل اور تغافل کا رویہ پایا جاتا ہے۔ استطاعت کے باوجود مؤخر کرنا، بے رخی اور بے اعتنائی برتنا، اور کہیں دوسری انتہا ہوتی ہے یعنی نفل حج عمرے کی پے در پے تکرار، جس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ حجاج و منتظمین کے لیے مشکلات کا باعث ہوتی ہیں اور دوسرے کار خیر میں انفاق سے دور کرتی ہیں۔ دیار مقدس کے جسمانی سفر سے پہلے ذہنی اور روحانی تیاری بھی ضروری ہے، یعنی اپنا مشاہدہ ہے کہ حج کے ارکان و شرائط سے لا علمی کی وجہ سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اس لیے نظری علم کے ساتھ ٹریننگ بھی ضروری ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو قدم قدم پر ایثار و قربانی کا تقاضا کرتی ہے، اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ عازمین حج و عمرہ اس بات کو بھی ملحوظ رکھیں کہ جوش محبت میں بدعات کا صدور نہ ہو، جیسا کہ روضہ مبارک پر یا دیگر مقامات مقدسہ پر۔ مزید یہ کہ مسلکی تعصبات سے بالا تر ہو کر حج کا قصد کریں۔ پیغام حج اور شان عبودیت: حج انسان کو صبر و اخلاص، انسانی مساوات اور اجتماعیت کے اعلیٰ اخلاقی اوصاف سکھاتا ہے۔ مقام ابراہیم سے گزر کر خلیل اللہ کی سیرت اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مگر انسان کی کمزوری یہ ہے کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ حج ایک عالمگیر اجتماعی عبادت ہے جس کے ثمرات سے پوری دنیا میں بیداری کی لہر پیدا ہو جاتی ہے۔
کعبے کا مرکز اسلامی دل کے مانند ہے جو پورے عالم سے مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور نئے خون ایمانی حرارت کے ساتھ قلب مومن میں عمل کا جوش و ولولہ پیدا کر دیتا ہے۔ رنگ و نسل اور زبان و تہذیب کے اختلاف کے باوجود ایک وحدت میں پرو دیتا ہے۔ ان تمام فوائد کے علیرغم کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں حج کے فوائد اور حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ اسے وقت اور پیسے کا ضیاع کہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حج کے ثمرات کما حقہ حجاج کرام کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے نہیں پہنچ رہے ہیں، جبکہ حج مبرور ایک انقلابی پیغام رکھتا ہے، کروڑوں مسلمانوں کو نیک بنا سکتا ہے، ہزاروں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف کھینچ سکتا ہے۔ مگر افسوس، علامہ اقبال نے حج و عمرے کی اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے طواف حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اس طرح حج کا سفر ان عظیم قربانیوں کا مشاہدہ کراتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں نے رضائے الہی کے لیے پیش کیا، اور مکہ و مدینہ کے مقدس مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جہد مسلسل کی داستان سے دلوں کو منور کرتا ہے۔ پھر حجاج کرام دعوت و تبلیغ کے نئے عزائم کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں، دوبارہ آنے کی تمنا لیے ہوئے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔